غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مراقبہ ہماری زندگی کے لیے اور روحانیت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے، لیٹے اور بیٹھے، اور تفکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ مراقبہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو مشق کرنا ہے۔ اس مشق کرانے کا آپ کو مقصد صرف اور صرف یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اس مشق کے ذریعے یکسوئی حاصل کر لیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مراقبے میں داخل ہونے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور مراقبے کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا ناظرین، ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو ایک مشق کا طریقہ کار سمجھایا تھا، جس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک پیپر لے لیں، اس میں ایک ڈاٹ ڈال دیں۔ تو کافی ناظرین آپ لوگوں نے اور کافی میرے مریدوں نے اور کافی میرے شاگردوں نے مجھ سے یہ کمنٹس میں بھی سوال کیے ہیں اور مجھے پرسنل میں بھی میسیج کیا ہے، وہ جو ڈاٹ ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا، یہ سائز ہے اس کا، جو ڈاٹ آپ ڈالیں گے اس کا سائز یہ ہوگا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ کو اس مشق کے دوران کچھ احتیاط بتاؤں گا اور کچھ طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ آپ نے یہ مشق کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے۔ آئیے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ احتیاط نمبر 1، جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ کا رخ شمال کی جانب ہو۔ احتیاط نمبر 2، جب آپ یہ مشق کریں تو کوشش کریں کہ رات کے وقت کریں اور اس مشق کو آپ خالی پیٹ کریں، یعنی کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اس مشق کو نہ کریں۔ نمبر 3، اس مشق کو کرنے سے پہلے اگر کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہرگز نہ کریں۔ نمبر 4، اگر جسم میں تھکاوٹ ہو، آنکھوں میں درد ہو یا آنکھوں کی کوئی بیماری ہو یا آنکھوں سے پانی بہتا ہو یا کمرے میں بہت تیز روشنی ہو تو یہ مشق آپ ہرگز نہ کریں۔ نمبر 5، اس مشق کو کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں، اتنی خوشبو استعمال کریں کہ آپ کو خوشبو کا احساس ہو۔ نمبر 6، اس مشق کو کرنے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی ڈال دیں تاکہ شور و غل آپ کو سنائی نہ دے، آپ کی یکسوئی قائم ہو۔ نمبر 7، اس مشق کو کرنے میں اپنی نشست ایسی رکھیں کہ جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کمر سے آپ کی بالکل سیدھی رہے، اس طرح سیدھی رہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں تناؤ واقع نہ ہو، یعنی کہ آپ نے بالکل اسٹریٹ ہو کے بیٹھنا ہے، نہ کہ گردن آپ کی زیادہ جھکی ہوئی ہو اور نہ کہ گردن آپ کی زیادہ اٹھی ہوئی ہو۔ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ فیض پائیں گے، اور کوشش کریں کہ یہ مشق کا ٹائم آپ یہ رکھیں، یا تو رات کے وقت رکھیں جو پرسکون ٹائم ہو، یا فجر کے وقت کا ٹائم رکھیں جو سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے اس کا۔ آپ جتنا پرسکون رہیں گے آپ کو ایکسرسائز کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فیض بھی ہوگا۔ ابھی صرف میں نے آپ کو ایک ایکسرسائز، ایک مشق بتائی ہے، اس کے بعد جب میں آپ کو مراقبے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، جب آپ کو میں مراقبے کی طرف لے کر جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اپنے اندر کتنے روحانیت محسوس کرتے ہیں اور کتنا پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے اندر تمام عالموں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مراقبے کی، یعنی کہ مراقبے کے اندر انسان اپنے اندر تمام عالمین کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے کہ جسے ایک شخص خواب کی حالت میں ہے، جب وہ سو جاتا ہے، جب وہ خواب دیکھتا ہے
تو کئی جگہوں کا سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کسی دنیا میں چلا جاتا ہے، کئی ممالک چلا جاتا ہے، کہیں بھی وہ خواب کی حالت میں وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کو اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ وہ دنیا کہلاتی ہے جو ایک غیبی دنیا ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری آنکھوں کے اندر ایک حجاب ہوتا ہے، ہماری جو روح ہوتی ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اور مراقبے میں جب انسان کامل ہوتا ہے نا، تو انسان مراقبے کے اندر ان جگہوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے، ان جگہوں پر بھی جا سکتا ہے جن جگہوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے، یا ایسی جگہوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو ظاہری آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ مراقبے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابتدائی دور میں غار حرا میں ریاضت کرتے تھے. وہ ریاض جو آپ کا تھا وہ صرف اور صرف غور و فکر تھی، یعنی کہ آپ مراقبہ کیا کرتے تھے. جب آپ مراقبہ کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب اسرار و رموز کھلے تو باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے باقاعدہ. تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم امتیوں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم امتیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. یعنی کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں تو ہمیں آپ کی زندگی کے اندر ہر چیز موجود ملے گی. مراقبے کی اہمیت بھی آپ کو ملے گی، دین کی اصلاح بھی ملے گی، جینے کا طریقہ بھی ملے گا آپ کو، سب کچھ آپ کی حیات مبارکہ میں ملے گا آپ کو. بس ہمیں تھوڑا سا مشاہدہ کرنا ہے. مشاہدہ یہی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے مزید تعلیم کروں گا. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.